حسد کرنے والے بھائی۔ قرآن میں جتنے انبیاء کا تذکرہ ہوا ہے ان میں سب سے تفصیلی تذکرہ حضرت یوسف علیہ السلام کا ہے۔ آپ کی کہانی ہمیں انسانی کمزوریوں اور قوتوں کے بارے میں بتاتی ہے۔ حسد، نفرت، لالچ اور ہوس جو کہ کسی کو تباہ کر سکتے ہیں، اور صبر، رحم و کرم اور کردار کی قوت جو کہ ایک معمولی انسان کو غیر معمولی بنا سکتے ہیں۔ یہاں ہم ایک دلچسپ کہانی کا صرف ایک حصہ بیان کریں گے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نہایت پیارے بچے اور اپنے والد کی آنکھ کا تارا تھے۔ انہوں نے اپنا بچپن اپنی پھپھو کے پاس گزارا جو ان سے بے حد پیار کرتی تھیں۔ جب آپ لڑک پن کو پہنچے تو آپ کے والد حضرت یعقوب علیہ السلام آپ کو اپنے گھر واپس لے آئے۔ آپ کے 11 بھائی اور تھے۔ چونکہ انہوں نے اتنا وقت اپنے والد سے دور گزارا تھا اور چونکہ وہ دنیا کے حسین ترین بچے تھے، فطری بات ہے کہ وہ اپنے والد کے پیارے بلکہ سب سے محبوب بن گئے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام انہیں ان کے بہن بھائیوں سے کہیں زیادہ توجہ سے نوازتے۔ اس کی وجہ سے ان کے بھائی ان سے حسد کرنے لگے۔ ایک رات حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب دیکھا جس میں انہوں نے دیکھا کہ 11 ستارے اور چاند اور سورج انہیں سجدہ کر رہے ہیں۔ انہوں نے اپنے والد کو اس خواب کے بارے میں بتایا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام چونکہ خود بھی نبی تھے اس لیے فوراً جان گئے کہ اس خواب کا کیا مطلب ہے۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام اپنے سارے بھائیوں بلکہ اپنے والد سے بھی زیادہ ممتاز ہوں گے۔ 11 ستاروں سے مراد ان کے 11 بھائی تھے اور چاند سورج سے مراد ان کے والدین تھے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام جانتے تھے کہ اگر ان کے دوسرے بیٹوں کو اس بات کا پتہ چل گیا تو ان کے حسد اور جلن کا کوئی ٹھکانہ نہ رہے گا اور کچھ خبر نہیں کہ وہ کیا کر بیٹھیں۔ اس لیے انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو ہدایت کی کہ وہ کسی کو اپنے خواب کے بارے میں نہ بتائیں۔ انہوں نے کہا کہ اگر ان کے بھائیوں کو اس کے بارے میں پتہ چل گیا تو شیطان اپنی پوری کوشش کرے گا کہ انہیں حضرت یوسف علیہ السلام کو نقصان پہنچانے پر آمادہ کر لے۔ لیکن وہ نہیں جانتے تھے کہ ان کے بیٹوں نے پہلے ہی حضرت یوسف علیہ السلام کے خلاف ایک سازش بنانا شروع کر دی تھی۔ سوائے بنیامین کے باقی 10 بھائی حضرت یوسف علیہ السلام سے بے حد حسد کرتے تھے۔ وہ ایک دوسرے سے کہتے تھے کہ ہم 10 مل کر ایک طاقتور جماعت بنتے ہیں، اس کے باوجود ہمارے والد یوسف علیہ السلام کو زیادہ پیار کرتے ہیں۔ یقیناً وہ غلطی پر ہیں اور ہمیں کوئی ایسا کام کرنا چاہیے کہ انہیں اپنی غلطی کا احساس ہو جائے۔ بنیامین اس گروہ کا حصہ نہ تھے۔ وہ اپنے بہن بھائیوں میں حضرت یوسف علیہ السلام کے سب سے زیادہ قریب تھے کیونکہ ان دونوں کی والدہ ایک ہی تھیں۔ دوسرے بھائی دوسری ماؤں سے پیدا ہوئے تھے۔ صرف حضرت یوسف علیہ السلام سے ان کی نفرت نے انہیں ایک اکائی بنا رکھا تھا۔ پہلے انہوں نے سوچا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو موت کے گھاٹ اتار دیا جائے، لیکن یہودا جو ان میں سب سے بڑا اور عقل مند تھا بولا اسے قتل کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، ہمیں صرف اس سے نجات حاصل کرنی ہے۔ اسے کسی ایسے کنویں میں پھینک دیتے ہیں جو عام گزرگاہ پر واقع ہو، وہاں سے گزرتا ہوا کوئی قافلہ اسے نکال لے گا اور اپنے ساتھ لے جائے گا۔ وہ کسی دور دراز سرزمین میں جا پہنچے گا اور ہماری نظروں سے اوجھل ہو جائے گا۔ وہ چلا جائے گا تو ہمارے والد پھر سے ہمیں پیار کرنا شروع کر دیں گے۔ سب بھائی اس پر راضی ہو گئے۔ اگلے روز وہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس آئے اور ان سے اجازت طلب کی کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے ساتھ کھیلنے کودنے کے لیے لے جائیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام پہلے آمادہ نہ ہوئے۔ انہیں ڈر تھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کی نگاہوں سے دور لے جایا گیا تو کوئی چیز یا کوئی شخص انہیں نقصان پہنچا دے گا۔ ان کے بیٹوں نے انہیں یقین دلایا کہ وہ حضرت یوسف علیہ السلام کا پورا خیال رکھیں گے اور انہیں کوئی ضرر نہ پہنچنے دیں گے۔ بالآخر وہ مان گئے۔ جیسا کہ منصوبہ تھا، بھائی حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے ساتھ لے گئے اور مارنے پیٹنے کے بعد انہیں ایک کنویں میں پھینک دیا۔ انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کی قمیض لی، اس پر بکری کا خون لگایا اور پھر روتے پیٹتے حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس پہنچ گئے۔ انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کی خون آلودہ قمیض انہیں دکھائی اور کہا کہ ایک بھیڑیا ان کے بھائی کو کھا گیا ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا، عجیب بات ہے کہ ایک بھیڑیا میرے بیٹے کو کھا گیا لیکن اس نے قمیض کہیں سے نہیں پھاڑی۔ میں اچھی طرح جانتا ہوں کہ تم مجھے سچ نہیں بتا رہے اور تم نے اس کے ساتھ کچھ کر دیا ہے، لیکن میں صبر کا راستہ چنوں گا کیونکہ یہی سب سے مناسب ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اگلے 40 سال تک اپنے پیارے بیٹے کو نہ دیکھ پائے۔ ان کے دکھ میں وہ اتنا روئے کہ ان کی آنکھوں کی روشنی چلی گئی۔ دوسری طرف حضرت یوسف علیہ السلام ایک قافلے کے ہاتھ لگے اور مصر جا پہنچے۔
پہنچے جہاں انہیں غلام بنا کر بیچ دیا گیا، لیکن آگے چل کر وہ بادشاہ کے تخت تک پہنچے۔ یہ کہانی الگ سے میں کبھی آپ کو سناؤں گی، جس کے لیے آپ کو میرا چینل سبسکرائب کرنا پڑے گا۔ جیسا کہ ہمیں قرآن اور انبیاء کے دیگر قصوں سے پتہ چلتا ہے کہ لوگ اپنی منصوبہ بندیاں کیسے کرتے ہیں اور اللہ اپنی منصوبہ بندی کیسے کرتا ہے، اور اس سے بہتر منصوبہ ساز اور کوئی نہیں۔ بہت کم لوگ ایسے ہیں جنہیں اللہ کے منصوبوں سے محدود شناسائی عطا کی جاتی ہے، اور ایسا کوئی نہیں جو اللہ کے منصوبے کے خلاف چلے اور کامیاب ہو جائے۔ پلیز شیئر دس ویڈیو ایز صدقہ جاریہ۔